بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابراہیم نے کہا، اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتوں، تمہارا کیا مقصد ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم گنہگار قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں تاکہ ہم ان پر مٹی کے کنکر برسائیں جو تیرے رب کی طرف سے نشان زدہ ہیں ان حد سے گزر جانے والوں کے لیے۔ پس جتنے ایمان والے وہاں تھے ہم نے انہیں نکال لیا، اور ہم نے وہاں مسلمانوں کا صرف ایک ہی گھر پایا، اور وہاں ہم نے ان کے لیے جو دردناک عذاب کا ڈر رکھتے ہیں ایک کامل علامت چھوڑی۔ موسیٰ کے قصے میں بھی ہماری طرف سے تنبیہ ہے کہ ہم نے اسے فرعون کی طرف کھلی دلیل دے کر بھیجا، پس اس نے اپنے بلبوتے پر منہ موڑا اور کہنے لگا، یہ جادوگر ہے یا دیوانہ ہے۔ بالآخر ہم نے اسے اور اس کے لشکروں کو اپنے عذاب میں پکڑ کر دریا میں ڈال دیا، وہ تھا ہی ملامت کے قابل۔ اسی طرح عادیوں میں بھی ہماری طرف سے تنبیہ ہے، جبکہ ہم نے ان پر خیر و برکت سے خالی آندھی بھیجی، وہ جس جس چیز پر گرتی تھی اسے بوسیدہ ہدی کی طرح چورا چورا کر دیتی تھی۔ اور سمود کے قصے میں بھی عبرت ہے، جب ان سے کہا گیا کہ تم کچھ دنوں تک فائدہ اٹھا لو، لیکن انہوں نے اپنے رب کے حکم سے سرتابی کی جس پر انہیں ان کے دیکھتے دیکھتے تیز و تند کڑاکے نے ہلاک کر دیا۔ پس نہ تو وہ کھڑے ہو سکے اور نہ بدلہ لے سکے۔ اور نوح کی قوم کا بھی اس سے پہلے یہی حال ہو چکا تھا، وہ بھی بڑے نافرمان لوگ تھے۔ آسمان کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، اور یقیناً ہم کشادگی کرنے والے ہیں۔ اور زمین کو ہم نے فرش بنا دیا ہے، پس ہم بہت ہی اچھے بچھانے والے ہیں۔ اور ہر چیز کو ہم نے جوڑا جوڑا پیدا کیا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ پس تم اللہ کی طرف دوڑ بھاگ یعنی رجوع کرو، یقیناً میں تمہیں اس کی طرف سے صاف صاف تنبیہ کرنے والا ہوں۔ اور اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ ٹھہراؤ، بے شک میں تمہیں اس کی طرف سے کھلا ڈرانے والا ہوں۔ اسی طرح جو لوگ ان سے پہلے گزرے ہیں ان کے پاس جو بھی رسول آیا انہوں نے کہہ دیا کہ یا تو یہ جادوگر ہے یا دیوانہ ہے۔ کیا یہ اس بات کی ایک دوسرے کو وصیت کرتے گئے ہیں؟ نہیں، بلکہ یہ سب کے سب سرکش ہیں۔ تو آپ ان سے منہ پھیر لیں، آپ پر کوئی ملامت نہیں، اور نصیحت کرتے رہیں، یقیناً یہ نصیحت ایمان والوں کو نفع دے گی۔ میں نے جنات اور انسانوں کو محض اسی لیے پیدا کیا ہے کہ وہ صرف میری عبادت کریں، نہ میں ان سے روزی چاہتا ہوں، نہ میری یہ چاہت ہے کہ یہ مجھے کھلائیں۔ اللہ تعالیٰ تو خود ہی سب کا روزی رساں، توانائی والا اور زور آور ہے۔ پس جن لوگوں نے ظلم کیا ہے انہیں بھی ان کے ساتھیوں کے حصے کے مثل حصہ ملے گا، لہذا وہ مجھ سے جلدی طلب نہ کریں۔ پس خرابی ہے منکروں کو ان کے اس دن کی جس کا وعدہ دیے جاتے ہیں۔
صدق اللہ العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قسم ہے طور کی اور لکھی ہوئی کتاب کی، جو جھلی کے کھلے ہوئے ورق میں ہے، اور آباد گھر کی اور اونچی چھت کی اور بھڑکائے ہوئے سمندر کی، بے شک آپ کے رب کا عذاب ہو کر رہنے والا ہے، اسے کوئی روکنے والا نہیں۔ جس دن آسمان تھر تھرانے لگے گا اور پہاڑ چلنے پھرنے لگیں گے، اس دن جھٹلانے والوں کو پوری خرابی ہے، جو اپنی بےہودہ گوئی میں اچھل کود کر رہے ہیں، جس دن وہ دھکے دے دے کر آتش جہنم کی طرف لائے جائیں گے۔ یہی وہ آتش دوزخ ہے جسے تم جھوٹ بتلاتے تھے۔ اب بتاؤ، کیا یہ جادو ہے یا تم دیکھتے ہی نہیں ہو؟ جاؤ دوزخ میں، اب تمہارا صبر کرنا اور نہ کرنا تمہارے لیے یکساں ہے، تمہیں فقط تمہارے کیے کا بدلہ دیا جائے گا۔ یقیناً پرہیزگار لوگ جنتوں میں اور نعمتوں میں ہیں، جو انہیں ان کے رب نے دے رکھی ہیں، اس پر خوش خوش ہیں، اور ان کے پروردگار نے انہیں جہنم کے عذاب سے بھی بچا لیا ہے۔ تو مزے سے کھاتے پیتے رہو ان اعمال کے بدلے جو تم کرتے تھے، برابر بچھے ہوئے شاندار تختے پر تکیے لگائے ہوئے، اور ہم نے ان کے نکاح بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں سے کر دیے ہیں، اور جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد نے بھی ایمان میں ان کی پیروی کی، ہم ان کی اولاد کو ان تک پہنچا دیں گے، اور ان کے عمل سے ہم کچھ کم نہ کریں گے۔ ہر شخص اپنے اپنے اعمال کا گروی ہے، ہم ان کے لیے میوے اور مرغوب گوشت کی ریل پیل کر دیں گے، خوش طبی کے ساتھ ایک دوسرے سے جام شراب کی چھینا جھپٹی کریں گے، جس شراب کے سرور میں تو بےہودہ گوئی ہوگی نہ گناہ، اور ان کے ارد گرد ان کے 9 عمر غلام چل پھر رہے ہوں گے، گویا کہ وہ موتی تھے جو ڈھکے رکھے تھے، اور آپس میں ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر سوال کریں گے، کہیں گے کہ اس سے پہلے ہم اپنے گھر والوں کے درمیان بہت ڈرا کرتے تھے، پس اللہ تعالی نے ہم پر بڑا احسان کیا اور ہمیں تیز و تند گرم ہواؤں کے عذاب سے بچا لیا۔ ہم اس سے پہلے ہی اس کی عبادت کیا کرتے تھے، بے شک وہ محسن اور مہربان ہے۔ تو آپ سمجھاتے رہیں، کیونکہ آپ اپنے رب کے فضل سے نہ تو کاہن ہیں نہ دیوانہ۔ کیا کافر یوں کہتے ہیں کہ یہ شاعر ہے؟ ہم اس پر زمانے کے حوادث یعنی موت کا انتظار کر رہے ہیں۔ کہہ دیجئے تم منتظر رہو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں ہوں۔ کیا ان کی عقلیں انہیں یہی سکھاتی ہیں، یا یہ لوگ ہی سرکش ہیں؟ کیا یہ کہتے ہیں کہ اس نبی نے قرآن خود گھڑ لیا ہے؟ واقعہ یہ ہے کہ وہ ایمان نہیں لاتے۔ اچھا، اگر یہ سچے ہیں تو بھلا اس جیسی ایک ہی بات یہ بھی تو لے آئیں۔ کیا یہ بغیر کسی پیدا کرنے والے کے خود بخود پیدا ہو گئے ہیں،
یا یہ خود پیدا کرنے والے ہیں؟ کیا انہوں نے ہی آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے؟ بلکہ یہ یقین نہ کرنے والے لوگ ہیں۔ یا کیا ان کے پاس تیرے رب کے خزانے ہیں، یا ان خزانوں کے یہ داروغہ ہیں، یا کیا ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے جس پر چڑھ کر سنتے ہیں؟ اگر ایسا ہے تو ان کا سننے والا کوئی روشن دلیل پیش کرے۔ کیا اللہ کی تو سب لڑکیاں ہیں اور تمہارے ہاں لڑکے ہیں؟ کیا تو ان سے کوئی اجرت طلب کرتا ہے کہ یہ اس کے تاوان سے بوجھل ہو رہے ہیں؟ کیا ان کے پاس علم غیب ہے جسے یہ لکھ لیتے ہیں؟ کیا یہ لوگ کوئی فریب کرنا چاہتے ہیں تو یقین کر لیں کہ فریب خوردہ کافر ہی ہیں۔ کیا اللہ کے سوا ان کا کوئی معبود ہے؟ ہرگز نہیں، اللہ تعالی ان کے شرک سے پاک ہے۔ اگر یہ لوگ آسمان کے کسی ٹکڑے کو گرتا ہوا دیکھ لیں تب بھی کہہ دیں کہ یہ طیبت بادل ہے۔ تو انہیں چھوڑ دے یہاں تک کہ انہیں اس دن سے سابقہ پڑے جس میں یہ بے ہوش کر دیے جائیں گے، جس دن انہیں ان کا مکر کچھ کام نہ دے گا اور نہ وہ مدد کیے جائیں گے۔ بے شک ظالموں کے لیے اس کے علاوہ اور عذاب بھی ہیں، لیکن ان لوگوں میں سے اکثر بے علم ہیں۔ تو اپنے رب کے حکم کے انتظار میں صبر سے کام لے، بے شک تو ہماری آنکھوں کے سامنے ہے۔ صبح کو جب تو اٹھے اپنے رب کی پاکی اور حمد بیان کر، اور رات کو بھی اس کی تسبیح پڑھ اور ستاروں کے ڈوبتے وقت بھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قسم ہے ستارے کی جب وہ گرے کہ تمہارے ساتھی نے نہ راہ گم کی ہے نہ وہ ٹیڑھی راہ پر ہے، اور نہ وہ اپنی خواہش سے کوئی بات کہتے ہیں، وہ تو صرف وہی ہے جو اتاری جاتی ہے، اسے پوری طاقت والے فرشتے نے سکھایا ہے۔ جو زور آور ہے پھر وہ سیدھا کھڑا ہو گیا، اور وہ بلند آسمان کے کناروں پر تھا، پھر نزدیک ہوا اور اتر آیا، پس وہ دو کمانوں کے بقدر فاصلہ رہ گیا، بلکہ اس سے بھی کم۔ پس اس نے اللہ کے بندے کو وحی پہنچائی جو بھی پہنچائی۔ دل نے جھوٹ نہیں کہا جسے پیغمبر نے دیکھا۔ کیا تم جھگڑا کرتے ہو اس پر جو پیغمبر دیکھتے ہیں؟ اسے تو ایک مرتبہ اور بھی دیکھا تھا، سدرۃ المنتہا کے پاس، اسی کے پاس جنت الماوا ہے، جبکہ سدرا کو چھپائے لیتی تھی وہ چیز جو اس پر چھا رہی تھی، نہ تو نگاہ بہکی نہ حد سے بڑھی۔ یقیناً اس نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیوں میں سے بعض نشانیاں دیکھ لی۔ کیا تم نے لات اور عزا کو دیکھا اور منات تیسرے پچھلے کو؟ کیا تمہارے لیے لڑکے اور اللہ کے لیے لڑکیاں ہیں؟ یہ تو اب بڑی بے انصافی کی تقسیم ہے۔ دراصل یہ صرف نام ہے جو تم نے اور تمہارے باپ دادوں نے ان کے رکھ لیے ہیں، اللہ نے ان کی کوئی دلیل نہیں اتاری۔ یہ لوگ تو صرف اٹکل کے اور اپنی نفسانی خواہشوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں،
اور یقیناً ان کے رب کی طرف سے ان کے پاس ہدایت آ چکی ہے۔ کیا ہر شخص جو آرزو کرے اسے میسر ہے؟ اللہ ہی کے ہاتھ ہے یہ جہاں اور وہ جہاں۔ اور بہت سے فرشتے آسمانوں میں ہیں جن کی سفارش کچھ بھی نفع نہیں دے سکتی، مگر یہ اور بات ہے کہ اللہ تعالی اپنی خوشی اور اپنی چاہت سے جس کے لیے چاہے اجازت دے دے۔ بے شک جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہ فرشتوں کا زنانہ نام مقرر کرتے ہیں، حالانکہ انہیں اس کا کوئی علم نہیں، وہ صرف اپنے گمان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اور بے شک وہم و گمان حق کے مقابلے میں کچھ کام نہیں دیتا۔ تو آپ اس سے منہ موڑ لیں جو ہماری یاد سے منہ موڑے، اور جن کا ارادہ بجز زندگانی دنیا کے اور کچھ نہ ہو، یہی ان کے علم کی انتہا ہے۔ آپ کا رب اس سے خوب واقف ہے جو اس کی راہ سے بھٹک گیا ہے، اور وہی خوب واقف ہے اس سے بھی جو راہ یافتہ ہے۔ اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، تاکہ اللہ تعالی برے عمل کرنے والوں کو ان کے اعمال کا بدلہ دے اور نیک کام کرنے والوں کو اچھا بدلہ عنایت فرمائے۔ ان لوگوں کو جو بڑے گناہوں سے بچتے ہیں اور بے حیائی سے بھی، سوائے کسی چھوٹے سے گناہ کے، بے شک تیرا رب بہت کشادہ مغفرت والا ہے۔ وہ تمہیں بخوبی جانتا ہے جبکہ اس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا، اور جبکہ تم اپنی ماؤں کے پیٹ میں بچے تھے، پس تم اپنی پاکیزگی آپ بیان نہ کرو، وہی پرہیزگاروں کو خوب جانتا ہے۔ کیا آپ نے اسے دیکھا جس نے منہ موڑ لیا اور بہت کم دیا اور ہاتھ روک لیا؟ کیا اسے علم غیب ہے کہ وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے؟ کیا اسے اس چیز کی خبر نہیں دی گئی جو موسیٰ کے اور وفادار ابراہیم کے صحیفوں میں تھا، کہ کوئی شخص کسی دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا، اور یہ کہ ہر انسان کے لیے صرف وہی ہے جس کی کوشش خود اس نے کی، اور یہ کہ بے شک اس کی کوشش عنقریب دیکھی جائے گی، پھر اسے پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور یہ کہ آپ کے رب ہی کی طرف پہنچنا ہے، اور یہ کہ وہی ہنساتا ہے اور وہی رلاتا ہے، اور یہ کہ وہی مارتا ہے اور جلاتا ہے، اور یہ کہ اسی نے جوڑا یعنی نر مادہ پیدا کیا ہے نطفے سے جبکہ وہ ٹپکایا جاتا ہے، اور یہ کہ اسی کے ذمے دوبارہ پیدا کرنا ہے، اور یہ کہ وہی مالدار بناتا ہے اور سرمایہ دیتا ہے، اور یہ کہ وہی شعرا ستارے کا رب ہے، اور یہ کہ اس نے عاد اول کو ہلاک کیا ہے، اور سمود کو بھی، جن میں سے ایک کو بھی باقی نہ رکھا، اور اس سے پہلے قوم نوح کو، یقیناً وہ بڑے ظالم اور سرکش تھے، اور مؤتفقہ شہر یا الٹی ہوئی بستیوں کو اسی نے الٹ دیا، پھر اس پر چھا دیا جو چھایا۔ پس اے انسان
تو اپنے رب کی کس کس نعمت کے بارے میں جھگڑے گا؟ یہ نبی ڈرانے والے ہیں پہلے ڈرانے والوں میں سے۔ آنے والی گھڑی قریب آ گئی ہے، اللہ کے سوا اس کا وقت معین پر کھول دکھانے والا اور کوئی نہیں۔ پس کیا تم اس بات سے تعجب کرتے ہو اور ہنس رہے ہو؟ روتے نہیں بلکہ تم کھیل رہے ہو۔ اب اللہ کے سامنے سجدے کرو اور اسی کی عبادت کرو۔ اس آیت میں سجدہ تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قیامت قریب آ گئی اور چاند پھٹ گیا۔ یہ اگر کوئی معجزہ دیکھتے ہیں تو منہ پھیر لیتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کہ یہ پہلے سے چلا آتا ہوا جادو ہے۔ انہوں نے جھٹلایا اور اپنی خواہشوں کی پیروی کی، اور ہر کام ٹھہرے ہوئے وقت پر مقرر ہے۔ یقیناً ان کے پاس وہ خبریں آ چکی ہیں جن میں ڈانٹ ڈپٹ کی نصیحت ہے اور کامل عقل کی بات ہے، لیکن ان ڈراؤنی باتوں نے بھی کچھ فائدہ نہ دیا۔ پس اے نبی تم ان سے اعراض کرو جس دن ایک پکارنے والا ناگوار چیز کی طرف پکارے گا۔ یہ جھکی آنکھوں قبروں سے اس طرح نکل کھڑے ہوں گے کہ گویا وہ پھیلا ہوا ٹڈی دل ہے۔ پکارنے والے کی طرف دوڑتے ہوں گے اور کافر کہیں گے یہ دن تو بہت سخت ہے۔ ان سے پہلے قوم نوح نے بھی ہمارے بندے کو جھٹلایا تھا اور یہ دیوانہ بتلا کر جھڑک دیا گیا تھا۔ پس اس نے اپنے رب سے دعا کی کہ میں بے بس ہوں، تو میری مدد کر۔ پس ہم نے آسمان کے دروازوں کو زور کے مینے سے کھول دیا اور زمین سے چشموں کو جاری کر دیا۔ پس اس کام کے لیے جو مقدر کیا گیا تھا دونوں پانی جمع ہو گئے، اور ہم نے اسے تختوں اور کیلوں والی کشتی پر سوار کر لیا جو ہماری آنکھوں کے سامنے چل رہی تھی، بدلہ اس کی طرف سے جس کا کفر کیا گیا تھا۔ اور بے شک ہم نے اس واقعے کو نشانی بنا کر باقی رکھا، پس کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا؟ بتاؤ میرا عذاب اور میری ڈرانے والی باتیں کیسی رہیں؟ اور بے شک ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے، پس کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟ قوم عاد نے بھی جھٹلایا، پس کیسا ہوا میرا عذاب اور میری ڈرانے والی باتیں۔ ہم نے ان پر تیز و تند مسلسل چلنے والی ہوا ایک پیہم منحوس دن میں بھیج دی جو لوگوں کو اٹھا اٹھا کر دے پٹکتی تھی، گویا کہ وہ جڑ سے کٹے ہوئے کھجور کے تنے ہیں۔ پس کیسی رہی میری سزا اور میرا ڈرانا؟ یقیناً ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے، پس کیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ قوم سمود نے ڈرانے والوں کو جھٹلایا اور کہنے لگے کیا ہمیں میں سے ایک شخص کی ہم فرما برداری کرنے لگیں؟ تب تو ہم یقیناً غلطی اور دیوانگی میں پڑے ہوئے ہوں گے۔ کیا ہمارے سب کے درمیان صرف اسی پر وحی اتاری گئی؟ نہیں، بلکہ وہ جھوٹا اور شیخی خور ہے۔ اب سب جان لیں گے کل کو کہ کون جھوٹا اور شیخی خور تھا۔ بے شک ہم ان کی آزمائش کے لیے اونٹنی بھیجیں گے
پس اے صالح تو ان کا منتظر رہ اور صبر کر۔ ہاں انہیں خبر دے کہ پانی ان میں تقسیم شدہ ہے، ہر ایک اپنی باری پر حاضر ہوگا۔ انہوں نے اپنے ساتھی کو آواز دی جس نے اونٹنی پر وار کیا اور اس کی کونچیں کاٹ دیں۔ پس کیوں کر ہوا میرا عذاب اور میرا ڈرانا؟ ہم نے ان پر ایک چیخ بھیجی، پس ایسے ہو گئے جیسے باڑ بنانے والے کی روندی ہوئی گھاس۔ اور ہم نے نصیحت کے لیے قرآن کو آسان کر دیا ہے، پس کیا ہے کوئی جو نصیحت قبول کرے؟ قوم لوط نے بھی ڈرانے والوں کی تکذیب کی، بے شک ہم نے ان پر پتھر برسانے والی ہوا بھیجی، سوائے لوط کے گھر والوں کے، انہیں ہم نے سحر کے وقت نجات دے دی۔ اپنے احسان سے ہر شکر گزار کو ہم اسی طرح بدلہ دیتے ہیں۔ یقیناً لوط نے انہیں ہماری پکڑ سے ڈرایا تھا، لیکن انہوں نے ڈرانے والوں کے بارے میں شک و شبہ اور جھگڑا کیا، اور ان لوط کو ان کے مہمانوں کے بارے میں پھسلایا، پس ہم نے ان کی آنکھیں اندھی کر دیں اور کہہ دیا میرا عذاب اور میرا ڈرانا چکھو۔ اور یقینی بات ہے کہ انہیں صبح سویرے ہی ایک جگہ پکڑنے والے مقررہ عذاب نے غارت کر دیا، پس میرے عذاب اور میرے ڈراوے کا مزہ چکھو۔ اور فرعونیوں کے پاس بھی ڈرانے والے آئے، انہوں نے ہماری تمام نشانیاں جھٹلائیں، پس ہم نے انہیں بڑے غالب قوی پکڑنے والے کی طرح پکڑ لیا۔ اے قریشیو، کیا تمہارے کافر ان کافروں سے کچھ بہتر ہیں، یا تمہارے لیے اگلی کتابوں میں چھٹکارا لکھا ہوا ہے؟ یا یہ کہتے ہیں کہ ہم غلبہ پانے والی جماعت ہیں؟ ان قریب یہ جماعت شکست دی جائے گی اور پیٹھ دے کر بھاگے گی، بلکہ قیامت کی گھڑی ان کے وعدے کے وقت ہے، اور قیامت بڑی سخت اور کڑوی چیز ہے۔ بے شک گنہگار گمراہی میں اور عذاب میں ہیں، جس دن وہ اپنے منہ کے بل آگ میں گھسیٹے جائیں گے، اور ان سے کہا جائے گا دوزخ کی آگ لگنے کے مزے چکھو۔ بے شک ہم نے ہر چیز کو ایک مقررہ اندازے پر پیدا کیا ہے، اور ہمارا حکم صرف ایک دفعہ کا ایک کلمہ ہی ہوتا ہے، جیسے آنکھ کا جھپکنا۔ اور ہم نے تم جیسے بہتوں کو ہلاک کر دیا ہے، پس کوئی ہے نصیحت لینے والا؟ جو کچھ انہوں نے اعمال کیے ہیں سب نامہ اعمال میں لکھے ہوئے ہیں، اسی طرح ہر چھوٹی بڑی بات بھی لکھی ہوئی ہے۔ یقیناً ہمارا ڈر رکھنے والے جنتوں اور نہروں میں ہوں گے، راستی اور عزت کی بیٹھک میں قدرت والے بادشاہ کے پاس۔ صدق اللہ العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رحمان نے قرآن سکھایا، اسی نے انسان کو پیدا کیا اور اسے بولنا سکھایا۔ آفتاب اور ماہتاب مقررہ حساب سے ہیں، اور ستارے اور درخت دونوں سجدہ کرتے ہیں۔ اسی نے آسمان کو بلند کیا اور اسی نے ترازو رکھی تاکہ تم تولنے میں تجاوز نہ کرو، انصاف کے ساتھ وزن کو ٹھیک رکھو اور تول میں کم نہ دو۔
اور اسی نے مخلوق کے لیے زمین بچھا دی جس میں میوے ہیں اور خوشے والے کھجور کے درخت ہیں اور بھس والا اناج ہے اور خوشبودار پھول ہیں۔ پس اے انسانوں اور جنوں، تم اپنے پروردگار کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اسی نے انسان کو بجنے والی مٹی سے پیدا کیا جو ٹھیکری کی طرح تھی، اور جنات کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا۔ پس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ وہ رب ہے دونوں مشرقوں اور دونوں مغربوں کا۔ تو اے جنوں اور انسانوں، تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اس نے 2 دریا جاری کر دیے جو ایک دوسرے سے مل جاتے ہیں، ان دونوں میں ایک آڑ ہے کہ اس سے بڑھ نہیں سکتے۔ پس اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان دونوں میں سے موتی اور مونگے برآمد ہوتے ہیں، پھر تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اور اللہ ہی کی ملکیت میں ہے وہ جہاز جو سمندروں میں پہاڑ کی طرح بلند چل پھر رہے ہیں۔ پس اے انسانوں اور جنوں، تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ زمین پر جو ہیں سب فنا ہونے والے ہیں، صرف تیرے رب کی ذات جو عظمت اور عزت والی ہے باقی رہ جائے گی۔ پھر تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ سب آسمان و زمین والے اسی سے مانگتے ہیں، ہر روز وہ ایک شان میں ہے۔ پھر تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ جنوں اور انسانوں کے گروہ ہو، عنقریب ہم تمہاری طرف پوری طرح متوجہ ہو جائیں گے۔ پھر تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اے گروہ جنات و انسان، اگر تم میں آسمانوں اور زمین کے کناروں سے باہر نکل جانے کی طاقت ہے تو نکل بھاگو، بغیر غلبہ اور طاقت کے تم نہیں نکل سکتے۔ پھر تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ تم پر آگ کے شعلے اور دھواں چھوڑا جائے گا، پھر تم مقابلہ نہ کر سکو گے۔ پھر اپنے رب کی نعمتوں میں سے کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ پس جب کہ آسمان پھٹ کر سرخ ہو جائے جیسے کہ سرخ چمڑا، پس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اس دن کسی انسان اور کسی جن سے اس کے گناہوں کی پرسش نہ کی جائے گی، پس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ گنہگار صرف حلیے ہی سے پہچان لیے جائیں گے، اور ان کی پیشانیوں کے بال اور قدم پکڑ لیے جائیں گے۔ پس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ یہ ہے وہ جہنم جسے مجرم جھوٹا جانتے تھے، اس کے اور کھولتے ہوئے گرم پانی کے درمیان چکر کھائیں گے۔ پس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اور اس شخص کے لیے جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا 2 جنتیں ہیں، پس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ دونوں جنتیں بہت سی ٹہنیوں اور شاخوں والی ہیں، پس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان دونوں جنتوں میں 2 بہتے ہوئے چشمے ہیں،
پس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان دونوں جنتوں میں ہر قسم کے میووں کی 2 قسمیں ہوں گی، پھر تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ جنتی ایسے فرشوں پر تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے جن کے استر دبیز ریشم کے ہوں گے، اور ان دونوں جنتوں کے میوے بالکل قریب ہوں گے۔ پس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ وہاں شرمیلی نیچی نگاہ والی حوریں ہیں جنہیں ان سے پہلے کسی جنو انس نے ہاتھ نہیں لگایا۔ پس اپنے پالنے والے کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ وہ حوریں مثل یاقوت اور مونگے کی ہوں گی، پس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ احسان کا بدلہ احسان کے سوا کیا ہے؟ پس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اور ان کے سوا 2 جنتیں اور ہیں، پس تم اپنے پرورش کرنے والے کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ جو دونوں گہری سب سیاہی مائل ہیں، بتاؤ اب اپنے پروردگار کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں 2 جوش سے ابلنے والے چشمے ہیں، پھر تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان دونوں میں میوے اور کھجور اور انار ہوں گے۔ کیا اب بھی رب کی کسی نعمت کی تکذیب تم کرو گے؟ ان میں نیک سیرت خوبصورت عورتیں ہیں، پس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ گوری رنگت کی حوریں جنتی خیموں میں رہنے والیاں ہیں، پس اے انسانوں اور جنوں، تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان کو ہاتھ نہیں لگایا کسی انسان یا جن نے اس سے قبل، پس اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کے ساتھ تم تکذیب کرتے ہو؟ سبز مسندوں اور عمدہ فرشوں پر تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے۔ پس اے جنوں اور انسانوں، تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ تیرے پروردگار کا نام بابرکت ہے جو عزت و جلال والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب قیامت قائم ہو جائے گی جس کے واقع ہونے میں کوئی جھوٹ نہیں، وہ پست کرنے والی اور بلند کرنے والی ہوگی، جبکہ زمین زلزلے کے ساتھ ہلا دی جائے گی اور پہاڑ بالکل ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے، پھر وہ مثل پراگندہ غبار کے ہو جائیں گے، اور تم 3 جماعتوں میں ہو جاؤ گے۔ پس داہنے ہاتھ والے کیسے اچھے ہیں داہنے ہاتھ والے، اور بائیں ہاتھ والے کیا حال ہے بائیں ہاتھ والوں کا، اور جو آگے والے ہیں وہ تو آگے والے ہی ہیں، وہ بالکل نزدیکی حاصل کیے ہوئے ہیں، نعمتوں والی جنتوں میں ہیں۔ بہت بڑا گروہ تو اگلے لوگوں میں سے ہوگا اور تھوڑے سے پچھلے لوگوں میں سے۔ یہ لوگ سونے کے تاروں سے بنے ہوئے تختوں پر ایک دوسرے کے سامنے تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے۔ ان کے پاس ایسے لڑکے جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے آمد و رفت کریں گے، آب خورے اور جگ لے کر، اور ایسا جام لے کر جو بہتی ہوئی شراب سے پر ہو، جس سے نہ سر میں درد ہو نہ عقل میں فتور آئے، اور ایسے میوے لیے ہوئے
جو उनकी पसंद के हों, और परिंदों के गोश्त जो उन्हें मरगूब हों, और बड़ी बड़ी आंखों वाली हूरें जो छुपे हुए मोतियों की तरह हैं। ये सिला है उनके आमाल का, ना वहां बकवास सुनेंगे और ना गुनाह की बात, सिर्फ सलाम ही सलाम की आवाज होगी। और दाहिने हाथ वाले क्या ही अच्छे हैं, वो बगैर कांटों की बेरियों और तैबते कीलों और लंबे लंबे सायों और बहते हुए पानियों और बकसरत फलों में जो ना खत्म हो ना रोक लिए जाएं, और ऊंचे ऊंचे फर्शों में होंगे। हमने उनकी बीवियों को खास तौर पर बनाया है, और हमने उन्हें कंवारियां बना दिया है, मोहब्बत वालियां और हम उम्र हैं। दाएं हाथ वालों के लिए हैं, जम्मे गफीर है अगलों में से, और बहुत बड़ी जमात है पिछलों में से। और बाएं हाथ वाले क्या हैं? बाएं हाथ वाले गर्म हवा और गर्म पानी में होंगे, और स्याह धुएं के साए में, जो ना ठंडा है ना फरहत बख्श। बेशक ये लोग इससे पहले बहुत नाजों में पले हुए थे, और बड़े बड़े गुनाहों पर इसरार करते थे, और कहते थे कि क्या जब हम मर जाएंगे और मट्टी और हड्डी हो जाएंगे तो क्या हम फिर दोबारा उठा खड़े किए जाएंगे? और क्या हमारे अगले बाप दादा भी? आप कह दीजिए कि यकीनन सब अगले और पिछले जरूर जमा किए जाएंगे एक मुकर्रर दिन के वक्त। फिर तुम ए गुमराहो झुटलाने वालों, अलबत्ता खाने वाले हो हर का दरख्त, और उसी से पेट भरने वाले हो, फिर उस पर गर्म खौलता पानी पीने वाले हो, फिर पीने वाले भी प्यासे ऊंटों की तरह। कयामत के दिन उनकी मेहमानी ये है, हम ही ने तुम सबको पैदा किया है, फिर तुम क्यों बावर नहीं करते? अच्छा फिर ये तो बतलाओ कि जो मनी तुम टपकाते हो, क्या उसका इंसान तुम बनाते हो, या पैदा करने वाले हम ही हैं? हम ही ने तुम में मौत को मुतय्यन कर दिया है, और हम इससे हारे हुए नहीं हैं। और हम इससे हारे हुए नहीं हैं कि तुम्हारी जगह तुम जैसे और पैदा कर दें, और तुम्हें नए सिरे से इस आलम में पैदा करें जिससे तुम बिल्कुल बेखबर हो। तुम्हें यकीनी तौर पर पहली दफा की पैदाइश मालूम ही है, फिर क्यों इबरत हासिल नहीं करते? अच्छा फिर ये भी बतलाओ कि तुम जो कुछ बोते हो इसे तुम ही उगाते हो या हम उगाने वाले हैं? अगर हम चाहें तो उसे रेजा रेजा कर डालें, और तुम हैरत के साथ बातें बनाते ही रह जाओ कि हम पर तो तावान ही पड़ गया, बल्कि हम बिल्कुल महरूम ही रह गए। अच्छा ये बताओ कि जिस पानी को तुम पीते हो इसे बादलों से भी तुम ही उतारते हो या हम बरसाते हैं? अगर हमारी मंशा हो तो हम उसे कड़वा जहर कर दें, फिर तुम हमारी शुक्रगुजारी क्यों नहीं करते? अच्छा जरा ये भी बताओ कि जो आग तुम सुलगाते हो उसके दरख्त को तुमने पैदा किया है या हम उसके पैदा करने वाले हैं? हमने उसे सबबे नसीहत और मुसाफिरों के फायदे की चीज बनाया है, बस अपने बहुत बड़े रब के नाम की तस्बीह किया करो।
پس میں قسم کھاتا ہوں ستاروں کے گرنے کی، اور اگر تمہیں علم ہو تو یہ بہت بڑی قسم ہے کہ بے شک یہ قرآن بہت بڑی عزت والا ہے، جو ایک محفوظ کتاب میں درج ہے، جسے صرف پاک لوگ ہی چھو سکتے ہیں۔ یہ رب العالمین کی طرف سے اترا ہوا ہے۔ پس کیا تم ایسی بات کو سرسری اور معمولی سمجھ رہے ہو، اور اپنے حصے میں یہی لیتے ہو کہ جھٹلاتے پھرو؟ پس جبکہ روح نرخرے تک پہنچ جائے اور تم اس وقت آنکھوں سے دیکھتے رہو، ہم اس شخص سے بنسبت تمہارے بہت زیادہ قریب ہوتے ہیں، لیکن تم نہیں دیکھ سکتے۔ پس اگر تم کسی کے زیر فرما نہیں اور اس قول میں سچے ہو تو ذرا اس روح کو تو لوٹاؤ۔ پس جو کوئی بارگاہ الہی سے قریب کیا ہوا ہوگا اسے تو راحت ہے اور غذائیں ہیں اور آرام والی جنت ہے، اور جو شخص داہنے ہاتھ والوں میں سے ہے تو بھی سلامتی ہے تیرے لیے کہ تو داہنے والوں میں سے ہے، لیکن اگر کوئی جھٹلانے والوں گمراہوں میں سے ہے تو کھولتے ہوئے گرم پانی کی مہمانی ہے اور دوزخ میں جانا ہے۔ یہ خبر سراسر حق اور قطعاً یقینی ہے، پس تو اپنے عظیم و شان پروردگار کی تسبیح کر۔ صدق اللہ العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آسمانوں اور زمین میں جو ہے سب اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں، وہ زبردست با حکمت ہے۔ آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اسی کی ہے، وہی زندگی دیتا ہے اور موت بھی، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وہی پہلے ہے اور وہی پیچھے، وہی ظاہر ہے اور وہی مخفی، اور وہ ہر چیز کو بخوبی جاننے والا ہے۔ وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا، پھر عرش پر مستوی ہو گیا۔ وہ خوب جانتا ہے اس چیز کو جو زمین میں جائے اور جو اس سے نکلے، اور جو آسمان سے نیچے آئے، اور جو کچھ چڑھ کر اس میں جائے، اور جہاں کہیں تم ہو وہ تمہارے ساتھ ہے، اور جو تم کر رہے ہو اللہ دیکھ رہا ہے۔ آسمانوں کی اور زمین کی بادشاہی اسی کی ہے، اور تمام کام اسی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں۔ وہی رات کو دن میں لے جاتا ہے اور وہی دن کو رات میں داخل کر دیتا ہے، اور سینوں کے بھیدوں کا وہ پورا عالم ہے۔ اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ، اور اس مال میں سے خرچ کرو جس میں اللہ نے تمہیں دوسروں کا جانشین بنایا ہے۔ پس تم میں سے جو ایمان لائیں اور خیرات کریں انہیں بہت بڑا ثواب ملے گا۔ تم اللہ پر ایمان کیوں نہیں لاتے، حالانکہ خود رسول تمہیں اپنے رب پر ایمان لانے کی دعوت دے رہا ہے، اور اگر تم مومن ہو تو وہ تم سے مضبوط عہد و پیما بھی لے چکا ہے۔ وہ اللہ ہی ہے جو اپنے بندے پر واضح آیتیں اتارتا ہے تاکہ وہ تمہیں اندھیروں سے نور کی طرف لے جائے۔ یقیناً اللہ تعالی تم پر نرمی کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے جو تم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے؟ دراصل آسمانوں اور زمینوں کی
میراث کا مالک تنہا اللہ ہی ہے۔ تم میں سے جن لوگوں نے فتح سے پہلے فی سبیل اللہ دیا ہے اور قتال کیا ہے، وہ دوسروں کے برابر نہیں بلکہ ان سے بہت بڑے درجے کے ہیں، جنہوں نے فتح کے بعد خیراتیں دی اور جہاد کیے۔ ہاں، بھلائی کا وعدہ تو اللہ تعالی کا ان سب سے ہے۔ جو کچھ تم کر رہے ہو اس سے اللہ خبردار ہے۔ کون ہے جو اللہ تعالی کو اچھی طرح قرض دے پھر اللہ تعالی اسے اس کے لیے بڑھاتا چلا جائے اور اس کے لیے پسندیدہ اجر ثابت ہو جائے۔ قیامت کے دن تو دیکھے گا کہ مومن مردوں اور عورتوں کا نور ان کے آگے آگے اور ان کے دائیں دوڑ رہا ہوگا۔ آج تمہیں ان جنتوں کی خوشخبری ہے جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، جن میں ہمیشہ کی رہائش ہے۔ یہ ہے بڑی کامیابی۔ اس دن منافق مرد و عورت ایمان والوں سے کہیں گے کہ ہمارا انتظار تو کرو کہ ہم بھی تمہارے نور سے کچھ روشنی حاصل کر لیں۔ جواب دیا جائے گا کہ تم اپنے پیچھے لوٹ جاؤ اور روشنی تلاش کرو۔ پھر ان کے اور ان کے درمیان ایک دیوار حائل کر دی جائے گی جس میں دروازہ بھی ہوگا، اس کے اندرونی حصے میں تو رحمت ہوگی اور باہر کی طرف عذاب ہوگا۔ یہ چلا چلا کر ان سے کہیں گے کہ کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے؟ وہ کہیں گے کہ ہاں تھے تو صحیح، لیکن تم نے اپنے آپ کو فتنے میں پھنسا رکھا تھا اور انتظار میں ہی رہے اور شک و شبہ کرتے رہے، اور تمہیں تمہاری فضول تمناؤں نے دھوکے میں ہی رکھا، یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ پہنچا اور تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکہ دینے والے نے دھوکے میں ہی رکھا۔ الغرض، آج تم سے نہ فدیہ اور نہ بدلہ قبول کیا جائے گا، اور نہ کافروں سے۔ تم سب کا ٹھکانہ دوزخ ہے، وہی تمہاری رفیق ہے اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ کیا اب تک ایمان والوں کے لیے وقت نہیں آیا کہ ان کے دل ذکر الہی سے اور جو حق اتر چکا ہے اس سے نرم ہو جائیں اور ان کی طرح نہ ہو جائیں جنہیں ان سے پہلے کتاب دی گئی تھی؟ پھر جب ان پر ایک زمانہ دراز گزر گیا تو ان کے دل سخت ہو گئے اور ان میں بہت سے فاسق ہیں۔ یقین مانو کہ اللہ ہی زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کر دیتا ہے۔ ہم نے تو تمہارے لیے اپنی آیتیں بیان کر دیں تاکہ تم سمجھو۔ بے شک صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں اور جو اللہ کو خلوص کے ساتھ قرض دے رہے ہیں ان کے لیے یہ بڑھایا جائے گا اور ان کے لیے پسندیدہ اجر و ثواب ہے۔ اللہ اور اس کے رسول پر جو ایمان رکھتے ہیں وہی لوگ اپنے رب کے نزدیک صدیق اور شہید ہیں۔ ان کے لیے ان کا اجر اور ان کا نور ہے، اور جو لوگ کفر کرتے ہیں اور ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں وہ جہنمی ہیں۔ خوب جان رکھو کہ دنیا کی زندگی صرف کھیل تماشا، زینت اور آپس میں فخر و غرور اور مال و اولاد میں ایک کا دوسرے سے اپنے آپ کو زیادہ بتلانا ہے۔
جیسے بارش اور اس کی پیداوار کسانوں کو اچھی معلوم ہوتی ہے، پھر جب وہ خشک ہو جاتی ہے تو زرد رنگ میں اس کو تم دیکھتے ہو، پھر وہ بالکل چورا چورا ہو جاتی ہے، اور آخرت میں سخت عذاب اور اللہ کی مغفرت اور رضامندی ہے، اور دنیا کی زندگی بجز دھوکے کے سامان کے اور کچھ بھی تو نہیں۔ آؤ دوڑو اپنے رب کی مغفرت کی طرف اور اس جنت کی طرف جس کی وسعت آسمان و زمین کی وسعت کے برابر ہے، یہ ان کے لیے بنائی ہے جو اللہ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہے دے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ نہ کوئی مصیبت دنیا میں آتی ہے، نہ خاص تمہاری جانوں میں، مگر اس سے پہلے کہ ہم اس کو پیدا کریں، وہ ایک خاص کتاب میں لکھی ہوئی ہے۔ یہ کام اللہ تعالی پر بالکل آسان ہے، تاکہ تم اپنے سے فوت شدہ کسی چیز پر رنجیدہ نہ ہو جایا کرو، اور نہ عطا کردہ چیز پر اترا جاؤ، اور اترانے والے شیخی خوروں کو اللہ پسند نہیں فرماتا۔ جو خود بھی بخل کریں اور دوسروں کو بھی بخل کی تعلیم دیں۔ سنو، جو بھی منہ پھیرے، اللہ بے نیاز اور سزاوار حمد و ثنا ہے۔ یقیناً ہم نے اپنے پیغمبروں کو کھلی دلیلیں دے کر بھیجا، اور ان کے ساتھ کتاب اور میزان نازل فرمایا، تاکہ لوگ عدل پر قائم رہیں۔ اور ہم نے لوہے کو اتارا جس میں سخت ہیبت و قوت ہے، اور لوگوں کے لیے اور بھی بہت سے فائدے ہیں، اور اس لیے بھی کہ اللہ جان لے کہ اس کی اور اس کے رسولوں کی مدد بے دیکھے کون کرتا ہے۔ بے شک اللہ قوت والا اور زبردست ہے۔ بے شک ہم نے نوح اور ابراہیم کو پیغمبر بنا کر بھیجا، اور ہم نے ان دونوں کی اولاد میں پیغمبری اور کتاب جاری رکھی، تو ان میں سے کچھ تو راہ یافتہ ہوئے، اور ان میں سے اکثر بہت نافرمان رہے۔ ان کے بعد پھر بھی ہم اپنے رسولوں کو پے در پے بھیجتے رہے، اور ان کے بعد عیسیٰ بن مریم کو بھیجا، اور انہیں انجیل عطا فرمائی، اور ان کے ماننے والوں کے دلوں میں شفقت اور رحم پیدا کر دیا۔ ہاں، رہبانیت ترک دنیا تو ان لوگوں نے از خود ایجاد کر لی تھی، ہم نے ان پر اسے واجب نہ کیا تھا سوائے اللہ کی رضا جوئی کے، سو انہوں نے اس کی پوری رعایت نہ کی۔ پھر بھی ہم نے ان میں سے جو ایمان لائے تھے انہیں ان کا اجر دیا، اور ان میں زیادہ تر لوگ نافرمان ہیں۔ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرتے رہا کرو، اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ اللہ تمہیں اپنی رحمت کا دوہرا حصہ دے گا، اور تمہیں نور دے گا جس کی روشنی میں تم چلو پھرو گے، اور تمہارے گناہ بھی معاف فرما دے گا۔ اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یہ اس لیے کہ اہل کتاب جان لیں کہ اللہ کے فضل کے کسی حصے پر بھی انہیں اختیار نہیں، اور یہ کہ سارا فضل اللہ ہی کے ہاتھ ہے، وہ جسے چاہے دے، اور اللہ ہے ہی بڑے فضل والا۔
صدق اللہ العظیم۔